پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ برطانیہ کے اندر ہونے والے تشدد کے واقعات نہ صرف ایک شہر تک محدود نہ رہ سکے بلکہ ہر طرف پھیلنے کے بعد پاکستانی کمیونٹی کو بھی نقصان پہنچا گئے۔ جاتے جاتے لوٹرز نے 3 پاکستانی نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمارے ساتھ لارڈ نذیر احمد موجود ہیں یو کے سے۔ لارڈ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ لارڈ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ برطانیہ کے اندر عمومی طور پر مسائل ہیں کمیونٹیز کے، لیکن یہ جو تشدد کے واقعات ہیں اور جس تیزی سے یہ پھیلے اور جس تسلسل سے یہ برقرار رہے، پہلے تو اس کا ذرا تجزیہ کیجئے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ اس کے کافی وجوہات ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ گینگ کلچر کافی عرصے سے چل رہا تھا، جو ہماری حکومت نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا۔ ڈرگز اور ڈرگ ریلیٹڈ گینگز یہاں پہ کافی آپریٹ کر رہے تھے، اور پھر میرے خیال میں جو اسکول کی ایجوکیشن کے اندر ڈسپلن ختم ہو گیا تھا، رسپیکٹ ختم ہو گئی تھی، قانون کی رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے، اور کیونکہ ہمارے ہیومن رائٹس اینڈ جو انڈیویجول رائٹس ہیں وہ اتنے بڑھ چڑھ کے ہو گئے تھے کہ نہ تو اسکول میں بچوں کو کوئی ڈانٹ سکتا ہے، نہ ہی پیرنٹس ڈانٹ سکتے ہیں۔ سیکنڈ جو ایشو ہے وہ اس اگست میں ساری کی ساری گورنمنٹ جو ہے وہ چھٹیوں پہ گئی ہوئی تھی۔ پرائم منسٹر، ہوم سیکریٹری اور ساری کیبنٹ چھٹیوں پہ تھے، اور ساتھ ساتھ میئر آف لنڈن بورس بھی جو ہے وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ جو فون ہیکنگ کا کیس ہوا تھا اس کی وجہ سے جو کمشنر آف پولیس ہیں وہ بھی ریزائن ہو چکے تھے، اور ان کے اسسٹنٹ بھی ریزائن ہو چکے تھے۔ یہ جو لیڈرشپ کا فقدان اور یہ گینگ کلچر، یہ غیر قانونیت جو ہے، اس کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور اس کی وجہ سے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی شہروں میں لوٹ کھسوٹ جتنا بھی ہوا، یہ سارے کا سارا اپرچونسٹ اور قانون توڑنے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ لارڈ صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی عام ملک کا نظام تو تھا نہیں، کم از کم تھیری میں تو ہمیں یا ماضی میں تو یہ بتایا گیا کہ اگر 4 بندے چھٹی پہ چلے جائیں تو نظام جو ہے وہ کولیپس کر جائے، کہ منسٹر اگر نہیں ہے تو منسٹری بند ہو گئی، اگر سیکٹری نہیں ہے تو فائلیں بند ہو گئیں، اور جس طریقے سے یہ تمام فسادات پھیلے ہیں اور جتنی جلدی سے لوگوں نے اس کو اپنایا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی اگر آپ تجزیہ کریں کہ اس کی کیا وجہ۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر اگر نظام تھوڑا سا کمزور پڑا تو وہاں پہ ریئیکشن، لیکن بہت جلدی پھیل گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی مینلی کیونکہ جو پہلے دن واقعہ ہوا تھا اس نوجوان کا جس کو قتل کیا پولیس نے، اور وہ بھی ڈرگ بیرن الیجڈلی تھا، ہوا یہ کہ پولیس نے اس سارے معاملے کو کنٹین کرنے کی کوشش کی کہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے اور وہ اس کو کنٹین کریں، بجائے اس کے کہ وہ جو غیر قانونی تھگری یا آپ اس کو برگلری یا رابری جو ہو رہی تھی اس کو یعنی پرسیو کرنے کے بجائے، ان لوگوں کو اریسٹ کرنے کے بجائے ان کو کنٹین اور ان کو اگنور کر دیتے۔ جو لوگوں نے اپنے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا کہ وہاں پہ تو بڑے بڑے سٹور جو ہیں وہ توڑ کے لوگ تو رات بھر میں ہی وہ امیر ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایسے اپرچونسٹ جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر موجود تھے۔ نا یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ کالے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ شروع کیا، لیکن اگر آپ دیکھیں جو لوگ کورٹ میں لائے گئے اس میں ملینئر کی بیٹی بھی موجود ہے، اس میں اسکول ٹیچر بھی موجود ہے، اس میں 11 سال کا سفید رنگ کا بچہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ ذرا کمیونٹی کے حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستانی کمیونٹی اس فساد کی زد میں بھی آ گئی، وہاں پہ انڈین کمیونٹی بھی موجود ہے، سکھ بھی موجود ہیں، ذرا یہ محض ایک افسوسناک اتفاق ہے یا کیا ہوا؟ پاکستانی جو ہے جو 4 ہلاک تھے ان میں سے 3 پاکستانی ہیں۔ طلعت صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے جتنا بھی واقعہ ہوا ہے اس میں پاکستانی کمیونٹی الحمدللہ سب سے باعزت طریقے سے اس کو ڈیل کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا حادثہ ہو گیا
کہ یہ نوجوان تقریباً 70-80 نوجوان جو مسجد سے نکل کے تراویح پڑھ کے آئے ہیں، انہوں نے اپنے محلے میں، ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ کچھ کالے لڑکے پیٹرول سٹیشن کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ لندن میں اور دوسرے شہروں میں شروع ہے، تو انہوں نے آ کے پیٹرول سٹیشن اور جو ان کی گلی ہے اس کو بلاک کر دیا، تاکہ کیونکہ وہ ساری کی ساری گلیاں وہاں پہ تقریباً پاکستانی مسلمان کمیونٹیز رہتی ہیں جنرلی سپیکنگ، تو اس کو بلاک کیا۔ تو یہ جو 2-3 گاڑیوں میں کالے رنگ کے جو برٹش سٹیزن تھے یا کوئی بھی، وہ وہاں پہ آئے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ وہاں سے نکل جو افسوسناک اتفاق ہوا نا جی، افسوسناک اتفاق ہوا، بالکل افسوسناک اتفاق ہوا، لیکن آج پرائم منسٹر نے بھی اور ہر ایک لیڈر نے وہ اس فیملی کو سراہایا ہاؤس آف کامنز کے اندر۔ لارڈ صاحب ہمیں نیوز بریک میں جانا ہے، ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ لندن میں ہونے والے پرتشدد واقعات اور پاکستانی کمیونٹی کے جو جذبات ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔